بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا اور بلانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات و پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ نیز ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دعا تو عین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام و صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کیا کریں تو فرما دیا کیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ غرض ہے کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ نیز اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یعنی انسانوں کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کے اندر اللہ تعالی کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے اس لیے اس کے آداب بھی قابل لحاظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات فرمائی ہیں۔ دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ احادیث میں دعا کے لیے مندرجہ ذیل آداب کی تعلیم فرمائی گئی ہے، جن کو ملحوظ رکھ کر دعا کرنا بلا شبہ قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت بعض آداب کو جمع نہ کر سکے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دعا ہی کو چھوڑ دے۔ دعا تو ہر حال میں مفید ہے۔ چنانچہ دعا کرتے وقت جن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یعنی یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ارشاد باری ہے، تم لوگ اللہ کو خالص اعتقاد کے ساتھ پکارو۔ نمبر 2، دعا کے قبول ہونے کی پوری امید رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ بلا شبہ قبول کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ نمبر 3، دعا کے وقت دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر اور متوجہ رکھنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو صرف اوپری دل سے اور توجہ کے بغیر دعا کرتا ہے۔ غرض ہے کہ دعا کے وقت جس قدر ممکن ہو حضور قلب کی کوشش کرے اور خشوع و خضوع اور سکون قلب و رقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ نمبر 4، دعا کرنے والے کی غذا اور لباس حلال کمائی سے ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دور دراز کا سفر کرے اور نہایت پریشانی و پراگندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتے ہوئے دعا کرے، جبکہ اس کی غذا اور لباس سب حرام کمائی سے ہو اور وہ حرام کمائی استعمال کرتا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نمبر 5، دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی و ثنا سے دعا کا آغاز کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ نمبر 6، دعا کے وقت گناہ کا اقرار کرنا، یعنی پہلے گناہ سے باہر نکلنا، اس پر ندامت کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ نمبر 7، دعا آہستہ اور پست آواز سے کرنا، یعنی دعا میں آواز بلند نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ آواز میں، البتہ اجتماعی دعا تھوڑی آواز کے ساتھ ہی کریں۔ وہ امور جن کا دعا کے وقت اہتمام کرنا اولا اور بہتر ہے۔ نمبر 1، دعا سے پہلے کوئی نیک کام مثلا نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، قبلے کی طرف رخ کر کے 2 زانو ہو کر بیٹھنا اور دونوں ہاتھوں کا مونڈھوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہاتھ ملے رہیں اور انگلیاں بھی ملی ہوں اور قبلے کی طرف متوجہ ہوں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ ذکر کر کے دعا کرنا۔ نمبر 4، اس بات کی کوشش کرنا کہ دعا دل سے نکلے۔ نمبر 5، دعا میں اپنے خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑانا، یعنی رو رو کر دعائیں مانگنا یا کم از کم رونے کی صورت بنانا۔ نمبر 6، دعا کو 3 مرتبہ مانگنا۔ نمبر 7، دعا کے وہ الفاظ اختیار کرنا جو قرآن کریم میں آئے ہیں یا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں، کیونکہ جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں ان کے الفاظ خود قبولیت کی دلیل ہیں اور احادیث میں بھی ان کی فضیلت مذکور ہے، اور جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوں گی۔ نمبر 8، تمام چھوٹی اور بڑی حاجتیں سب اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا۔ نمبر 9، نماز کے بعد اور بالخصوص فرض نماز کے بعد دعا مانگنا۔ نمبر 10، دعا کرانے والا اور ساتھ میں دعا کرنے والے کا دعا کے بعد آمین کہنا اور آخر میں دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینا۔ یوں تو دعا ہر وقت قبول ہو سکتی ہے، مگر کچھ اوقات و حالات ایسے ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کی توقع زیادہ ہے، اس لیے ان اوقات اور حالات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان اوقات میں سے کچھ اوقات یہ ہیں۔ نمبر 1، شب قدر یعنی رمضان المبارک کے آخر عشرے کی راتیں۔ نمبر 2، ماہ رمضان المبارک کے تمام دن و رات اور عید الفطر کی رات۔ نمبر 3، جمعے کی رات اور دن، آدھی رات کے بعد سے صبح صادق تک۔ نمبر 4، ساعت جمعہ۔ احادیث میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، مگر اس گھڑی کی تعیین میں روایات اور علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ روایات اور اقوال صحابہ و تابعین سے 2 وقتوں کی ترجیح ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، امام کے خطبے کے لیے ممبر پر جانے سے لے کر نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک، خاص کر دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت۔ خطبے کے درمیان زبان سے دعا نہ کریں، البتہ دل میں دعا مانگیں۔ اسی طرح خطیب خطبے میں جو دعائیں کرتا ہے ان پر بھی دل ہی دل میں آمین کہہ لیں۔ قبولیت دعا کا دوسرا وقت جمعے کے دن نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ نمبر 5، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا۔ نمبر 6، فرض نماز کے بعد دعا کرنا۔ نمبر 7، سجدے کی حالت میں دعا کرنا۔ نمبر 8، تلاوت قرآن کے بعد دعا کرنا۔ نمبر 9، آب زمزم پینے کے بعد دعا کرنا۔ نمبر 10، جہاد میں عین لڑائی کے وقت دعا کرنا۔ نمبر 11، مسلمانوں کی اجتماع کے وقت دعا کرنا۔ نمبر 12، بارش کے وقت دعا کرنا۔ نمبر 13، بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑھتے وقت دعا کرنا۔ دعا قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کا خوف طاری ہونا، بے اختیار رونا آ جانا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، اس کے بعد اطمینان قلب اور ایک قسم کی فرحت محسوس ہونا، بدن ہلکا معلوم ہونے لگنا، گویا کندھوں پر سے کسی نے بوجھ اتار لیا ہو۔ جب ایسی حالت پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی خوب حمد و ثنا اور درود کے بعد اپنے لیے،
اپنے والدین، رشتہ داروں، اساتذہ اور مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اس کیفیت کے ساتھ کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت معین ہے، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نا امید ہونا مسلمان کا تو شیوا نہیں ہو سکتا۔ دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مطلوب شے سے بہتر کوئی دوسری شے انسان کو عطا فرما دیتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا مظہر عبدیت اور ایک اہم عبادت ہے۔ دعا مضطرب قلوب کے لیے سامان سکون، گمراہوں کے لیے ذریعہ ہدایت، متقیوں کے لیے قرب الہی کا وسیلہ، اور گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کی باد بہار ہے۔ اس لیے ہمیں دعا میں ہرگز کاہلی و سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے بہت سی تدابیر اختیار کرتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو ہر تدبیر سے آسان اور ہر تدبیر سے بڑھ کر مفید ہے، یعنی دعا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کے سامنے وقتاً فوقتاً خوب دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔